السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سیکنڈ میرج ایج ڈفرینس اور ڈفرینٹ ملٹی کپلس تھے ان کا ناول لے کے آئی ہوں، تو آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا، تو اس کا نیکسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ افروز نے آتے ہی سوال کیا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے جانے دے گا، اس نے دل میں سوچا۔ جی اگر آپ جانے دیں تو مہربانی ہوگی، تیکھے لہجے میں کہتی وہ مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، اسی نے ہاتھ باندھے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ تالیہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ 5 کروڑ ابھی اور اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، پھر تم جا سکتی ہو۔ افروز کے کہنے پر تالیہ کی خوشی پل میں غصے میں تبدیل ہوئی تھی، لیکن میرا ارادہ تو کیش دینے کا تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ بمشکل اپنے لہجے کو کنٹرول کر پائی تھی۔ افروز اب کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ تالیہ نے بات تسلیم کی کہ مقابل ایک خوبصورت مرد ہے۔ ٹھیک ہے کیش دے دینا، لیکن پہلے کھانا کھا لو، پھر بتا دینا کہ کہاں پڑا ہے کیش، میرے آدمی لے آئیں گے۔ اتنے امیر ہو کر بھی کتنے لالچی انسان ہیں۔ تالیہ منہ میں بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی وہ کہ بآسانی افروز نے سن لی تھی۔ لالچی نہیں ہوں میڈم، نرم دل کہہ سکتی ہو، ورنہ تمہاری ماں تو وہاں ہر ایک کو تمہاری تصویر دکھانے کے بعد کہتے ہی وہ رکا تھا۔ تالیہ سانس سے روکے سے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ کھانا کمرے میں بھجوا رہا ہوں اور یہ آخری بار ہے، اس کے بعد تو تمہیں باہر آ کر کھانا کھانا ہوگا۔ وہ کہتے ہی رکا نہیں تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سیام مینا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ حیران ہو رہا تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا مینا کا تعلق اونچے خاندان سے تھا۔ اس کے شوہر کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے، لیکن پھر بھی اس چھوٹے سے محلے میں رہنا اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ مینا اسے بٹھائے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ عمر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے سیام کا زخم صاف کرتے اس پر پٹی کی، اور اس دوران اس نے غلطی سے بھی مینا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی گستاخی کر دے، ورنہ وہ اس کے چہرے کو چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خواب تو نہیں ہے؟ عمر بیٹا آپ کے بابا کہاں ہیں؟ سیام نے کمرے کی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جو باکس کو بند کر رہی تھی، سیام کی بات پر اس کے ہاتھ کچھ پل کے لیے تھمے تھے۔ انکل پاپا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی عمر بول پڑا تھا۔ کیا مطلب وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ سیام نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جی ماما نے کہا وہ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں دور سے، عمر معصومی سے بتا رہا تھا۔ عمر بیٹا آپ اپنے کمرے میں چلو، ابھی میں آتی ہوں۔ مینا نے جلدی سے کہا تھا۔ انکل آپ دوبارہ آؤ گے نا تو میں آپ کو اپنے کھلونے دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ مومنا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ سیام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ان کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، اس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے بتایا تھا، اور سیام کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ سوری، سیام نے ہوش میں آتے کہا تھا۔ تم سوری کیوں بول رہے ہو سیام؟ یہ میری قسمت میں لکھا تھا، اور اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ مینا نے مڑ کر اسے جواب دیا تھا۔ تم چائے پیو گے یا کافی؟ تم کافی سے زیادہ چائے کو فوقیت دیتے تھے، ابھی بھی چائے پسند ہے یا تمہاری عادت تبدیل ہو گئی؟ مومنا نے بات تبدیل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ابھی بھی چائے کو ہی فوقیت دیتا ہوں، لیکن مجھے ابھی کچھ نہیں پینا، میں نکلتا ہوں۔ سیام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ مومنا کچھ نہیں بولی، نہ اس نے سیام کو روکا تھا۔ ویسے روکتی بھی تو کس حق سے؟ اور سیام کے دل میں ایک نئی امید کی کرن جاگی تھی۔ کیا زندگی سے ایک اور موقع دے رہی تھی؟ لیکن جو بھی تھا اس کا دل مطمئن تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے دکھ نہیں تھا، اسے دکھ تھا، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے، کسی زمانے میں ہم دونوں اچھے دوست بھی ہوا کرتے تھے، اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مومنا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کھانا کھا کر تالیہ بھی تھوڑی ہمت آئی اور آگے کا مرحلہ طے کرنے لگی۔ مجھے اس پہ شرم سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے میری بات مان لے، تالیہ نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ایک گھر کتنا بڑا و عالیشان ہے، اس انسان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی اسے مجھ سے پیسے چاہیے۔ کیا ہوتا معاف ہی کر دیتا، لیکن نہیں، اسے تو مجھ سے ہی پیسے چاہیے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی جب سامنے سے اسے ملازمہ نظر آئی تھی۔ سنا تمہارے وہ چھچوڑے صاحب کہاں ہیں؟ تالیہ نے سنجیدگی سے پوچھا، اور میری تو اپنے سر کو چھچوڑا کہنے پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ آپ نے سر کو کیا کہا؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تمہارا سر ایک نمبر کا۔ اس سے پہلے وہ مزید انکشاف کرتی ہوئی جیسے آتی افروز کی آواز پر چونکی، جو کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، افروز نے ملازمہ کو دیکھتے کہا، جو فوراً سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ میں چھچورا ہوں؟ ایسی کون سی چھچوری حرکت کی ہے میں نے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ خیر مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، مجھے ایک اہم بات کرنی ہے، وہ کہتے ہوئے چلتے اس کے قریب آئی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں مانتی ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا، مطلب مجھے بچا لیا، ورنہ میری ماں مجھے کسی اور کو بھیج دیتی تو میرا کیا ہوتا میں بھی نہیں جانتی، لیکن آخری بار میری مدد کر دیں۔ وہ جو اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا ہولے سے مسکرا پڑا۔ وہ لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ اوپر جو بات وہ دوری چھوڑ کر آیا تھا اسے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ میں آپ کو 5 کروڑ دے دوں گی، لیکن قسطوں میں، پلیز آپ انکار مت کرنا۔ دیکھیں میں کہیں نہیں بھاگوں گی، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔
وہ لہجے میں منت لیے بولی تھی اور اس کا ارادہ بھی ایسا ہی تھا کیونکہ سامنے کھڑے انسان نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، وہ اس کی شکر گزار تھی۔ کیسے دو گی پیسے؟ تمہاری جاب تو چلی گئی کیونکہ وہاں کے مالک نے تمہیں نکال دیا۔ افروز نے جھوٹ بولا تھا۔ تو میں کوئی اور نوکری تلاش کر لوں گی، تالیہ نے جلدی سے کہا۔ اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے آفس میں میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر تم کام کرو گی، اگر منظور ہے تو مجھے مسئلہ نہیں۔ جیب کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کتنے آرام سے وہ ایک اور بم اس کے سر پر پھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے دور بھاگ رہی تھی اور اس کا ارادہ اسے باندھنے کا تھا۔ دیکھیے مسٹر، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی افروز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا تھا۔ افروز، میرا نام افروز ہے، تم مسٹر چھچوڑے یا کوئی بھی عجیب نام سے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر تالیہ نے عجیب سا منہ بنایا تھا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں مجھے آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ اس کی بات پر افروز نے اپنی ہنسی روکی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ یہاں سے جانے کا ہے تو یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کیونکہ اب یہ ناممکن ہے۔ افروز نے ذرا سا تالیہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا، آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں آپ کو چھچوڑا کہتی ہوں۔ تالیہ نے دانت پیستے دو انگلیوں سے اس کے کندھے کو پیچھے کرتے کہا جیسے وہ چھوت ہو، اور افروز کو اس کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے ایک قدم کا فاصلہ بھی طے کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کی طرف کھینچا تھا، جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے کیا کچھ ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا جسے تالیہ تو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو میں اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی اور افروز سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھے بھلے انسان کو گھٹنوں پر لے آئی ہے یہ لڑکی، کیا کم ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تالیہ کے سر پر کے اوپر سے ساری باتیں گزر رہی تھی، وہ تو بس اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ افروز کے قریب آنے پر اس کی اپنی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ کل سے میرے ساتھ میرے آفس آؤ گی، افروز نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا جس پر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ مجھے سیلری کتنی دیں گے؟ واپس اپنے ٹور میں آتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، وہ جسے ضروری کام سے جانا تھا۔ تالیہ کا ارادہ بھانپ کر اس نے نہ جانے کا ارادہ کیا۔ کتنی سیلری چاہیے اور تمہاری کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے تو میٹرک کیا ہے، تالیہ نے معصومی سے بتایا تھا۔ اچھا، افروز نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ کیا مطلب؟ تالیہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تو لگا تھا کہ تم 8ویں پاس ہو۔ اس کا لہجہ تمسکنانا تھا۔ تالیہ نے دانت پیسے تھے۔ گریجویشن کی ہے میں نے، اور انسان جتنا مرضی پڑھ لے ایکسپیرینس پر ہی جاب دیتے ہیں، اور جب کسی فریشر کو جاب نہیں دیں گے تو وہ ایکسپیرینس کیسے حاصل کرے گا؟ سب لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ تالیہ نہ جانے کس بات کا غصہ نکال رہی تھی، وہ دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی بات سے متفق بھی تھا، لیکن میری پہلی سیکرٹری نے تو ڈبل ماسٹر کیا تھا۔ وہ بات کو بڑھا رہا تھا۔ کیوں وہ ایک ماسٹر سے مطمئن نہیں ہوئی جو دوبارہ کر لیا؟ تالیہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ افروز نے چہرہ نیچے کرتے اپنے ماتھے کو دباتے کہا، تو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ مجھے کتنی سیلری دیں گے؟ جتنی تم کہو، افروز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ 5 لاکھ، تالیہ نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منظور ہے؟ اس کے سارے سامان جانے پر تالیہ کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ تم بہت بیوقوف ہو تالیہ، اگر تم کہتی نا کہ تمہیں 5 کروڑ چاہیے پھر بھی میں منع نہیں کرتا، اور تم وہ پیسے مجھے دے کر جا سکتی تھی، لیکن افسوس کہ تم فضول کی باتوں میں اپنا دماغ لگاتی ہو بس۔ افروز نے مصنوعی نا امیدی سے کہا تھا۔ تو کیا مجھے 5 کروڑ دے دیتے؟ تالیہ کا منہ بھی کھلا ہوا تھا جب افروز نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا منہ بند کیا۔ میں جو کہتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں۔ افروز نے کندھے اچکا دیے تھے اور اب تالیہ کو سچ میں افسوس ہو رہا تھا۔ اب افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے تم میرے ساتھ آفس چل رہی ہو۔ افروز نے سنجیدگی سے کہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ کتنی بیوقوف ہوں میں، تالیہ نے خود کو کوسا اور وہاں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حویلی تو ویسی کی ویسی ہے جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا، ایان نے پیام کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے کچھ تھکا سا لگا تھا۔ 3 سے 4 سال میں کیا حویلی نے برج خلیفہ بن جانا تھا؟ پیام نے سنجیدگی سے کہا، تو ایان کا چھت پاڑ کہکا ملتان خانے میں گونجا تھا۔ وہ باقی سب سے بھی مل چکا تھا، آغا جان کو بھی وہ اپنے پوتوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پیام کے اسکول کا دوست تھا اور ان کی دوستی بھی ابھی تک قائم تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ سیام اور التمش نظر نہیں آ رہے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ ایان نے پیام کو دیکھتے پوچھا۔ دونوں اس وقت حویلی میں نہیں ہیں، کہاں پر ہیں یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ پیام نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم کہیں باہر چلیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، پر پیام اسے پیچھے گھورتا رہ گیا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے میری مرضی کے بغیر ایک پیر بھی نہیں ہلائے گا، پیام نے بھی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹی سی بنی سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، لیکن پیام کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے اسے بے حد پریشان کیا ہو۔ تم تو تمنے سے محبت کرتے تھے، پھر یہ فروزے کہاں سے آ گئی؟ اور یہ ہے کون جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں؟ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، تمہاری ہر ایک بات کا مجھے علم ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں تمہیں کوئی دوسری لڑکی بھی پسند آ گئی؟ تم نے شادی بھی کر لی؟ ایان اس کے ساتھ چلتا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا، نظریں سامنے سڑک پر ٹکی ہوئی تھی۔ تمنا نے مجھے منع کیا کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ سیام کو پسند کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں انکار کر دوں اور گھر میں ان دونوں کی بات کروں۔ پیام نے گہرا سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ سنتے ایان جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ تمنا اسے پسند کرتی ہے۔ تمنا نے جب سیام سے شادی کا کہا تو اس وقت میں بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر حویلی میں بات کر لی اور کوئی شہر آ گیا۔ میں نے ان دونوں پر الزام نہیں لگایا، صرف دونوں کی بات کی، لیکن ان کو لگتا ہے میں نے الزام لگایا۔ پھر شہر میں اکیلا ڈپریس رہنے لگا۔ فروزہ مجھے پسند کرتی تھی اور وہ مجھے اس کا اظہار بھی کر چکی تھی، اس وقت میں نے منع کر دیا۔
وہ میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر آئی تھی۔ میری حالت کا حویلی میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جو دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، اس وقت جس نے مجھے سہارا دیا وہ فروزہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اسے انکار کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ بنا کسی غرض کے اس نے میرا خیال رکھا، مجھے اس ڈپریشن سے باہر نکالا۔ جب میں کچھ بہتر ہوا تو اس وقت میں نے فروزہ سے شادی کا فیصلہ کیا۔ جب تمنت اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی تو میں اپنی وجہ سے کسی ایسے انسان کو تکلیف میں کیوں رکھتا جس سے میری پرواہ تھی۔ فروزہ کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا اور پھر میں نے اسے نکاح کر لیا۔ فروزہ مجھے بہت اہم ہے اور میری زندگی کا اہم حصہ ہے جو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لائی۔ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو کیا تم فروزہ سے محبت بھی کرتے ہو؟ اس کی بات جو وہ خاموشی سے سن رہا تھا سنجیدگی سے سوال کیا اور پیام خان زیادہ خاموش رہا۔ محبت کا معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ جو سب کے سامنے فروزہ سے محبت کا دعوے دار تھا، اپنے دوست کے سامنے سچ بول رہا تھا، کیونکہ اسے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے فروزہ سے ہمدردی کے تحت شادی کی ہے؟ حیان نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اسے سلگاتے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ ایسا ہی ہے پیام خان زادہ، تم مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں سیام کی۔ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہاری کزن جو تمہاری طرح تمہیں بچپن سے ہی چاہتی ہے۔ ایک دن وہ تمہیں کہتی ہے کہ وہ سیام کو پسند کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ اور جو اتنے سالوں سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی وہ کیا؟ کچھ نہ کچھ عجیب ہے، کچھ ایسا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، حیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے میں نے خود کو مطمئن کیا، سارا الزام تمنت پر ڈالا کہ اس نے انکار کیا، لیکن اب وہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ سوچتے ہوئے مجھے ایسا لگا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تمنت کا کہا گیا ایک ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے مجھے خود انکار کیا تھا، لیکن اب جب میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے سچائی نظر آتی ہے۔ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن وہ سب کیا تھا؟ میں خود اس وقت بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ تم دونوں اپنی جگہ درست ہو، کسی نے بہت اچھا کھیل کھیلا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، جس میں قصوروار تمکنت اور سیام کو بنایا گیا ہے۔ یہاں نے گہرا کش لیتے ہوئے کہا تھا۔ سیام مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے، التمش بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں پر غلط ہوں۔ میں نے تمنت کی بات مانی کیونکہ یہ کمبخت دل اس کی بات سے انکاری نہیں ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے خود پر ہول چڑھا لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیام نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے تمہیں؟ میں نے جب کال کی تم نے کہا کہ تم ٹھیک ہو۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار مجھے پکارا ہوتا، سب کو چھوڑ کر آ جاتا۔ میں یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ تم واپس آؤ۔ تم نے بہت محنت کی ہے ایان، میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے وہ محنت ضائع ہو۔ پیام نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری فیملی نہیں ہے پیام، اور تم بھی میری فیملی ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی فیملی کو ایک بار پھر سے کھو دوں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آسمان کو تکنے لگا۔ میرے لیے بھی بہت اہم ہو ایان تم، لیکن کبھی کبھار زندگی ایسا دھکا دیتی ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا انسان جلدی سے کسی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لے۔ وہ بہت گہری باتیں کرنے لگے ہو، لیکن فکر مت کرو، میں معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ ایان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو تمکنت ہی میری بھابھی ہے، چاہے تمہیں برا لگے لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ پیام کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پہلی نظر میں ہی اسے فروزے کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ تمہاری بھابھی ہی ہے، میں نے اسے زبردستی نکاح کیا۔ پیام نے کہتی ساری باتیں سے بتا دی۔ پیام تمکنت کو طلاق مت دینا جب تک سب کچھ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ فیصلہ تمکنت کرے گی، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ پیام نے اسے دیکھتے کہا۔ میرے بھائی، اگر تو نے تمکنت کو طلاق دی تو مجھے اپنی خوبصورت شکل مت دکھانا۔ ایان نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایان اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے لگا تھا۔ اسے سب سے پہلے سیام سے بات کرنی تھی۔ اب واپس چلیں؟ پیام نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ تم اب یہی رہوگی یا واپس جانا ہے؟ نہیں، اب میں اپنی یہی کمپنی کو سنبھالوں گا، فی الحال واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایان نے کہا، اور اس کی بات پر پیام نے سر کو خم دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ التمش نے روتی ہوئی مائرہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس وقت اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا اور وہ سر جھکائے وسیع سے رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے ہاتھ کے پوچھ سے آنسوں کو صاف کرتے کہا تھا۔ لگ تو نہیں رہا آپ اتنی ضدی ہوں گی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ التمش نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مائرہ نے نظریں اٹھائے سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے سرخ ڈورے اور رونے سے سرخ ہوتی ناک کو دیکھتے اس نے نظریں چڑھائی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ التمش وہ شادی شدہ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس نے جیسے خود کو ڈپٹا تھا، لیکن اس کے سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر سچ کہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے میں آپ کی مدد کے لیے کیوں راضی ہوا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے آپ کو یہاں کیوں لایا، یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ التمش نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ دیکھیے مائرہ، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کی پرسنل لائف ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کر سکوں کہ آپ رائٹ پر ہیں۔ آپ اپنے شوہر سے دور کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا وہ آپ پر ظلم کرتا ہے؟ التمش کے سوال پر اسے کچھ دیر دیکھتی رہی تھی۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، مائرہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ کس طرح وہ یہ بات زبان پر لائی ہے، اس کے لیے سب کی طرح تکلیف دیتا۔ کیا مطلب؟ التمش نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مائرہ نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں پھر سے جھلملانے لگی تھی۔ وہ ریحان مائرہ کی زبان لڑکائی، لیکن التمش کا دماغ کام کرنے لگا۔ جو اس کے دماغ میں آ رہا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا تھا۔
ماہرہ، میرے سے جہاں تک ہوا میں آپ کی مدد کروں گا، اس لیے آپ کو مجھے سچ بتانا ہوگا، مجھ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا جبکہ خود کے ہاتھوں کو آپس میں بھیجے وہ ہر ممکن کوشش تک کر رہا تھا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا خود نہیں جانتا تھا۔ ریحان میرا شوہر نہیں ہے، اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا میری خوبصورتی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لے، لیکن اسے نکاح میں دلچسپی نہیں تھی۔ ماہرہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بے بسی سے بتا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ التمش تو سنتے ہی سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا سر تھاما، کچھ پل وہیں بیٹھا رہا، پھر بنا کچھ کہے خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماہرہ کا دل جس بات پر گھبرا رہا تھا وہی ہوا۔ اسے لگا اب التمش بھی اس سے نفرت کرے گا، شاید اس لیے وہ بتاتے ہوئے جھجک رہی تھی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ماہرہ نے ہاتھ کے پشت سے آنسوں کو صاف کرتے جیسے وہ اسے عہد کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ یہاں سے نکل کر کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ التمش جو گاڑی کی چابی پکڑے گھر سے نکل آیا تھا، اس کے دماغ میں ابھی بھی ماہرہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر پایا تھا، لیکن اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہے، میں کیا کروں؟ مجھ میں خود ہمت نہیں ہے کہ میں اسے حوصلہ دے سکوں۔ سیان کا اندازہ درست تھا، میں کیا کروں؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے پیچھے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا رہا، پھر موبائل پکڑے اپنے باپ کو کال کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ بابا جان، مجھے نکاح کرنا ہے، اس نے فوراً سے پہلے کہا۔ یقیناً موبائل کی دوسری طرف اس کا باپ یقینی کی کیفن میں یہ سنتے چلا گیا تھا۔ تالیہ اگلی صبح وقت پر اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی، اندر سے ایک سوٹ نکالے، فریش ہونے چلے گی، کیونکہ کل ہی وہ ملازمت سے کپڑوں کا کہہ چکی تھی۔ افروز نے اسے گھر میں ساری ضرورت کی چیزیں لا دی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کی ہائی نیک کے ساتھ بلیک پینٹ اور اوپر بلیک ہی لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے۔ میک اپ کے نام پہ اس نے ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ آئینے میں آخری نگاہ اپنے سراپے پر ڈالتے ہوئے نوک ہوتے دروازے کی طرف مڑی تھی۔ میڈم سر نیچے ناشتے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، میئر نے کہا، اور جیسے آئی تھی ویسے چلے گی۔ تالیہ بھی کمرے سے باہر نکلی، اس نے ہیل پہنی تھی۔ چونکہ جہاں وہ پہلے جاب کرتی تھی وہاں ہیل پہننا لباس کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے اسے عادت پڑ چکی تھی، اس لیے اسے ہیل سے مسئلہ نہیں تھا۔ ٹک ٹک کی آواز پر وہ جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا نظر اٹھا کر اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جہاں سے محترمہ سامنے والے پر بجلیاں گراتی آ رہی تھی۔ محترمہ اس حلیے میں آفس جائیں گی؟ افروز نے دل میں سوچا تھا۔ اتنے میں وہ اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ تم اس حلیے میں آفس جاؤ گی؟ افروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے بھی نوٹ کیا نا؟ مجھے بھی لگ رہا تھا کوٹ کو رہنے دیتی ہوں۔ تالیہ نے کہتے ہی کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، اور اس کی ریڈ کلر کی ہائی نیک ایسی تھی کہ جس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس سے اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ افروز نے فوراً سے نظریں ہٹائی تھی، اس سے بہتر تھا کہ تم کوٹ ہی پہنے رکھتی ہو۔ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ تالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن کوٹ پہن لو، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی کندھے اچکا کے ناشتہ کرنے لگی۔ تم اس طرح کے حلیے میں آفس نہیں جاؤ گی؟ جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑا تھا۔ کیوں؟ وہ جو آرام سے ناشتہ کر رہی تھی حیرانگی سے بولی۔ خود کو تم نے آئینے میں دیکھا ہے؟ افروز نے الٹا سے سوال کیا۔ جی بالکل، اور آئینے نے مجھے بتایا کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں، اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہتی دوبارہ ناشتے پر جھکی تھی۔ افروز نے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے جبڑے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ میں چاہے کتنا بھی برا ہوں لیکن تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اگر میری نظر بار بار بھٹک کر تمہارے اوپر جا رہی ہے تو جب باہر جاؤ گی تو ہزار مرد تمہیں اس حلیے میں دیکھیں گے۔ جب خود کی نمائش کر کے باہر جاؤ گی تو جس نے نہیں بھی دیکھنا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ اوپر جا کر چینج کرو، اور تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ وہ جو گہرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بات کر رہا تھا، اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ ہوش میں آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی افروز نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے سے خاموش کروایا تھا۔ نہ کا آپشن تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے چینج کر کے آؤ، کیونکہ تم مجھے جلد از جلد پیسے دے کر آزاد ہونا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ تالیہ کچھ بول نہیں پائی۔ 10 منٹ میں سے 2 منٹ گزر چکے ہیں۔ اسے اپنی طرف تکتا پا کر افروز نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں نے ناشتہ تو کیا نہیں، اگر میں نے ناشتہ نہیں کیا تو مجھے چکر آ گئے تو؟ معصومیت سے کہتی افروز کو مسکرانے میں مجبور کر گئی تھی۔ آفس جا کے کر لینا، وہ کہتے رخ موڑ گیا تھا تاکہ وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپا سکے۔ تالیہ منہ بسوڑتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہائی نیک کی جگہ اب ریڈ ہی کلر کی کھلی سی جرسی پہنی ہوئی تھی جو اس پر کافی سوٹ کر رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں افروز کی باتوں نے اسے خوش بھی کیا تھا۔ ٹیم آپ نے تمنا سے نکاح کر لیا؟ وہ جو ابھی کمرے میں آ کر بیٹھ کے ساتھ آنکھیں موندے بیٹھا تھا، افروزے کی بات پر کرنٹ کھا کر اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ایان واپس کیا تھا۔ سامنے اس نے افروزے کھڑی تھی جس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کافی روئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی پیام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ افروزے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پیام نے سنبھلتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو کھائے میرے سر کی قسم۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے اس کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ گئی تھی، جس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یہ فضولیات کس نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہیں؟ پیام کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کا رد عمل دے۔ افروزے کو نکاح کا کیسے پتہ چلا؟ اسے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیسے پتہ چلا، وہ کھڑے ہوتے ہوئے چیخی تھی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا پیام، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔
آج بھی آپ کے دل میں وہی لڑکی ہی بسی ہوئی ہے جس نے آپ کو چھوڑ کر آپ کے بھائی کو پھونکیا دی، اب دوسرے بھائی سے دل بھر گیا تو پھر سے آپ کے پاس چلی آئی ہے۔ اس وقت وہ اپنی لینگویج سے ذرا بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی۔ فروزے زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے داڑھا تھا تو ایک پل کے لیے وہ بھی کام سے گئی۔ دھوکہ آپ نے مجھے دیا ہے اور زبان بھی میں اپنے قابو میں رکھوں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پیام آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے وہ وعدہ، وہ سب پیام محبت کی باتیں، کیا وہ جھوٹ تھا؟ ہاں وہ جھوٹ ہی تھا۔ میں ایک ایسے انسان سے محبت کرتی تھی جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور بسا تھا۔ میں کیسے اس شخص سے اس بات کی توقع کر سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا؟ مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے آپ سے شادی کی، لیکن آپ کو ابھی اور اسی وقت کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دیں گے ورنہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فیروزے نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوڑ ڈوک الفاظ میں کہا تھا۔ فیروزے میری بات سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں کرتے آپ مجھ سے محبت؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اگر کرتے ہوتے تو کبھی دوسری شادی نہ کرتے۔ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ پیام مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آپ کیسے اس بدچلن لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ بس فیروزہ، اگر تم نے زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو زبان کاٹ دوں گا۔ انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیتے غضبناک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کا مطلب آپ اسے طلاق نہیں دیں گی؟ وہ جیسے بے بسی سے بولی تھی۔ پیام کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سامان پیک کرو، ہم آج ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے رخ موڑ گیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کون زیادہ عزیز ہے، میں یا وہ؟ فیروزہ کہتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا نکاح کا؟ کس نے بتایا؟ ایک اور نئی مصیبت، لیکن میں اپنی وجہ سے فیروزے کو تکلیف دے چکا ہوں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کیوں تمنا سے نکاح کیا؟ پیام نے اپنے بالوں کو دبوچتے بے بسی سے کہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہیں دور بھاگ جائے، لیکن یہ تو اب بھی شروعات تھی، آگے نہ جانے کتنے امتحانات باقی تھے۔ کیسے ہو سیام؟ ایان نے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ واپس کب آئے؟ سیام نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس کچھ دن پہلے حویلی آیا تھا، لیکن تم تھے نہیں تو سوچا تم سے آفس میں مل لیا جائے، کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی کوئی ضروری بات تھی؟ سیام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بات تو اہم ہی ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے، اپنا خیال نہیں رکھتے؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ بس ٹینشن انسان کو وقت سے پہلے برا کر دیتی ہے۔ سیام نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ اور تمہاری ٹینشن کہیں عشق تو نہیں ہے؟ اسی حال میں ایسا ہوتا ہے۔ ایان نے اندازہ لگایا تو سیام حیران ہوا تھا۔ آپ اندازے تو بہت اچھے لگاتے ہیں بھائی۔ سیام کا چہرہ آج پہلی بار کھل اٹھا تھا۔ آج تو زیادہ خوش تھا۔ بھائی پھر تو تمہاری ایسی حالت بننی بنتی بھی ہے، لیکن سیام خود کا خیال رکھو۔ مجھے یاد ہے تم کافی شرارتی ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو سنجیدہ سے لگ رہے ہو۔ ایان نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے کہا تھا۔ جی بھائی، سیام نے ہولے سے کہا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اب وہ شرارتی تھا؟ سیام شاید کبھی واپس نہ آئے۔ سیام، میں نے تمہیں ایک ضروری بات کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، اور یقیناً وہ بات بھائی کے بارے میں ہوگی۔ سمجھدار ہو تم سیام، تب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جو کچھ بھی ہوا میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے تم پیام سے خفا ہو۔ تو کیا کل کو پیام کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑے گا؟ ایان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا جو پریشانی میں ڈھلے تھے۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو۔ جو کچھ بھی ہوا وہ الگ معاملہ ہے، اور پیام بھائی میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں ان سے خفا ضرور ہوں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو اپنی جان دینے سے پہلے میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گا۔ وہ طرف ہی تو گیا تھا۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مطمئن تھا اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ سیام تمہارے جواب نے مجھے خوش کیا یار، میں بتا نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہیں اور تمنت بھابھی کو بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن کچھ بھی کہنے سے پہلے میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھنا، یہ جاننا میرے لیے ضروری ہے کیونکہ میں پیام کو اس اندیکھی تکلیف سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ بس اس لیے میرے سوال تمہیں تکلیف بھی دے سکتے ہیں، لیکن پوچھنا ضروری ہے۔ بھائی آپ بلا جھجک پوچھے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ سیام نے اس کی بات تحمل سے سننے کے بعد کہا تھا۔ کیا تم تمنت بھابھی کو پسند کرتے ہو؟ جی مجھے وہ اپنی بہن کے طور پر پسند ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، میری بہن ہونے کے ساتھ میری دوست بھی ہے۔ سیام نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کیا تم سے انہوں نے کبھی اس بارے میں بات کی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہیں؟ نہیں، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں، بھائی سے محبت کرتی ہیں بچپن سے، نہ جانے بھائی کو بچپن سے، لیکن نہ جانے بھائی کو کیا ہوا، انہوں نے سب کے سامنے تمنا سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سیام کہتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ جانتے ہو سیام، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے، پیام کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور مجھے تمہاری بات پر بھی بھروسہ ہے۔ تو جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے سے دیکھنے لگا تھا جو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے بہت صفائی سے سب کچھ کیا ہے، کیوں کیا، کس لیے کیا، یہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گا۔ ایان کہتے خاموش ہوا تھا۔ سیام بھی سوچ میں پڑ گیا، اس طرح تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے سوچنے کا وقت ہی کب ملا تھا؟ اچانک ہی تو اس کے سر پر بم پھوڑا گیا تھا، لیکن اگر دونوں سچ بول رہے ہیں تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی اور؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور جو کڑی سے کڑی ملانے میں لگا ہوا تھا اکتا کر اس نے ایان کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بھائی،
اور ہاں، اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بول سکتے ہو۔ ویسے تو تمہارے بھائی سے میں 2 ماہ بڑا ہوں، اس کا مطلب ہوا میں تم سب کا بڑا بھائی ہوں، اس لیے میرا فرض بنتا ہے اپنے ناسمجھ بھائیوں کی مدد کرنا۔ ایان نے شرارتی لہجے میں کہا تو سیام بھی مسکرا پڑا تھا۔ اچھا بھائی، کچھ کھانے کے لیے منگوا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کہتے ہی ایان اس کے کھانے کا بندوبست کرنے لگا تھا۔ تمنا تو آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، اندر رہنے سے تو وہ اب اکتا سی گئی تھی۔ اب تو اسے چلا بھی جا رہا تھا، لیکن دیوار کے سہارے پہ چل رہی تھی۔ اس وقت اس نے سادہ سا بلو کلر کا پرنٹڈ سوٹ پہنا تھا، سر سے دوپٹہ اتر کر کندھوں پر آ گیا تھا، چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ چل رہی تھی۔ اس کا ارادہ باہر گارڈن میں جا کر تازہ ہوا لینے کا تھا، لیکن اسے راستے میں ہی فروزے مل گئی تھی، اور جس نے پوری رات پہلی بار جا کر گزاری تھی۔ تمنت کو دیکھتے اس کا غصہ اڑ آیا تھا۔ پیام سے تو وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ تمنا نے ایک نظر اس پر ڈالی، اسے اگنور کی، وہاں سے جانے لگی۔ جب فروزے نے اسے بازو سے دبوچے سامنے کھڑا کیا، لیکن وہ تو پہلے ہی دیوار کے سہارے چل رہی تھی، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پر جا گری۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کچھ کہتا، سیام کی آواز نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ لو، تم بھی آ گئے اس کے اندر؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس نے تم دونوں بھائیوں پر کون سا جادو کیا ہے جو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ فروزے کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ سیام نے آگے بڑھتے سے اٹھایا، جس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ کہا تھا میں نے کہ جب تک خاموش رہیں گے لوگ ایسے ہی آپ کو تکلیف دیں گے، رہیں گی آپ، لوگ ایسے ہی تکلیف دیں گے۔ سیام نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ تمیز جو بھی آپ کا نام ہے۔ سیام کا اب رخ فروزے کی طرف تھا۔ ان میں ایسا کیا ہے وہ تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا، کیونکہ ایک عورت ہی دوسری عورت کے بارے میں اچھے سے جان سکتی ہے۔ ایسا بھی کیا ہے جو آپ کے شوہر نے زبردستی ان سے نکاح کیا؟ اس کا مطلب کہ آپ کے شوہر کی نیت میں کوڑ تھا، شوہر پر بس نہیں چلا تو ان پر اپنی نفرت ظاہر کرنے آ گئی آپ۔ غصے میں بھی سیام نے تمیز کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ فروزے تو اس کی باتوں پر غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں پر کیا جادو کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس ہے۔ بھائی کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن اپنا بتا سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں اپنی پرسنل باتیں کسی غیر سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سیام نے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت فروزے غصے سے لال پیلی ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس بندی کو اس طرح دیکھ کر سے اچھا لگ رہا تھا۔ بھابھی، آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں؟ لہجے کو نرم کرتے ہوئے سیام نے تمنا کو دیکھتے پوچھا۔ تمنا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ایسا چاہتی نہیں تھی، لیکن فروزے کی پسند کر دینے والی نظر سے دور ہونا چاہتی تھی۔ جیسی آپ کی مرضی بھابھی، اس نے بھابھی پر زور دیتے کہا۔ ملازمہ کو اشارہ کیا جو تمنت کے پاس آئی اور اسے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتے وقت تمنت کی آنکھوں میں وہ تشکر کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سیام اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس نے پہلے بھی کبھی کوئی غلط نگاہ سے اسے نہیں دیکھا تھا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ فروزے کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ تمنت کی جان لے لے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی سے حیرانگی ہوئی وہ یہ تھا کہ سیام کو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی ہے وہ؟ کچھ دیر پہلے ہی تو میں اس سے ملا تھا، بھائی اچانک کہاں غائب ہوگی؟ مجھے وہ کسی بھی حال میں چاہیے، کچھ بھی کرو، لیکن مائرہ مجھے چاہیے۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، وہ صرف میری ہے، موت کے علاوہ سے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جاؤ تلاش کرو۔ وہ اپنے بال نوچتے اس وقت پاگل ہی لگ رہا تھا۔ جن آدمیوں کو اس نے مائرہ کا پتہ لگوانے کا کہا تھا ان کے ہاتھ بھی کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ اب اسے کہاں تلاش کرتے، لیکن وہ ریحان کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اس لیے سر جھکا گئے تھے۔ سر، ہم ان کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش نہیں کرنی، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، وہ چیخا تھا۔ اوکے سر، اس آدمی نے سر جھکا کر کہا، وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، تمہیں میں تلاش کر لوں گا۔ ریحان نے جبڑے پیچھے خود سے کہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہیں مائرہ؟ جس کا ارادہ باہر جانے کا تھا، لیکن سامنے سے آتے التمش کو دیکھتے رک گئی، جس نے قابل قاطع سے پوچھا تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، مائرہ نے نظر جھکائے کہا۔ کہاں؟ التمش نے اس بار سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں۔ اس کے جواب پر التمش نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا ہم اندر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ مائرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اندر آئی تو مائرہ صوفے پر بیٹھ گئی، ابھی بھی وہ اسپتال کے لباس میں تھی۔ التمش بھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا مجھ سے نکاح کریں گی؟ اس کی بات تھی یا دھماکہ کہ مائرہ نے فوراً سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہم جانتے بھی ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ مائرہ کو لگا اسے سننے میں مسئلہ ہوا ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ التمش کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ مجھے بہت سارے مسئلے ہیں، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، اور آپ کو مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس یہاں سے جانے دیں، آپ نے جتنا میرے لیے کیا وہی کافی ہے۔ مائرہ، اگر آپ نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی سرد کو محسوس کرتے ہوئے نازک سی جان کام گئی تھی۔ پہلی بار التمش نے اس لہجے میں سے بات کی تھی، اور جلدی سے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے یہ بتائیں، اور میں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں کر رہا۔ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور اپنا
مسئلہ بتایا۔ التمش نے سنجیدگی سے کہا، آپ سمجھ نہیں رہے مائرہ کو۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے التمش کو سمجھائے، لیکن وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ انکار کیوں کر رہی ہے۔ آپ سمجھا دیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ التمش کے گہرے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ دیکھیے مائرہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، پہلی نظر میں یہ آپ مجھے پسند آئی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ ریحان کی وائف ہے، اس لیے دل اور دماغ سے اس خیال کو جھٹک دیا، لیکن شاید قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور آپ کو میری جولی میں ڈال دیا۔ اور اب مجھے معلوم ہے کہ آپ ریحان کی وائف نہیں ہیں، تو میں کیوں آپ کو یہاں سے جانے دوں، کیوں نہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ التمش کی ساری باتیں سنتے ہوئے حیران ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، ایک ایسی لڑکی سے جو اس کے قابل نہیں تھی، پھر بھی وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کیسے التمش کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ اگر وہ یہاں سے جاتی بھی تو کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ کسی سوچ میں غرق، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ التمش اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مائرہ نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے التمش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی بات پر وہ التمش کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ آپ کا آفس ہے؟ طالیہ نے اس بڑی سی بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ طالیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ طالیہ، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ باہر لکھا ہوا تم نے نام نہیں پڑھا؟ افروز نے اپنے کلائی پہ پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہاں، لیکن یہ بات آپ مجھے آرام سے بھی بتا سکتے تھے۔ طالیہ نے منہ بسوڑا تھا۔ وہاں پر موجود ورکرز کھڑے ہو کر اسے سلام کرنے کے ساتھ طالیہ کو دیکھتے حیران ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے باس کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اتنے میں اس کی سیکرٹری، جس کا نام انم تھا، جلدی سے اسے سلام کرنے کے بعد اس کے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ طالیہ نے دیکھا انم کی ڈریسنگ سیم ویسی تھی جیسے اس نے کی تھی، اور اس نے تو کوٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے افروز سے بھی بات کر رہی تھی، اور طالیہ اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ مس انم، یہ طالیہ ہے، میری نیو سیکرٹری۔ اگلے 3 دن میں آپ ان کو کام سمجھا دیجیے گا۔ افروز نے سنجیدگی سے کہا۔ انم کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے وہاں سے جانے والی تھی۔ اوکے سر، انم نے کہا، اور آج کا شیڈول اسے بتانے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ طالیہ چلتی اس کے پاس آئی، جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ چونکا۔ طالیہ نے اس کے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس کی طرف جھکی تھی۔ افروز کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ لڑکی کب کیا کر جائے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور ابھی بھی اسے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ آپ کی سیکرٹری نے بھی تو ویسی ہی ڈریسنگ کی ہے، تو آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ وہ گھورتے ہوئے اس پر جھکی پوچھ رہی تھی، اور اب سے بات سمجھ میں آئی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ انسان اپنوں کو روکتا ہے، غیروں کو نہیں، اور میرے اتنا قریب آ کر بات مت کیا کرو۔ میں بھی عام بشر ہوں، بھٹک سکتا ہوں۔ آخری بات اس نے شرارتی لہجے میں کہی تھی۔ وہ ایک دم سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ افروز کے ہونٹوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ طالیہ فوراً سے وہاں سے نکل گئی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ نکاح کے لیے تیار ہیں؟ کچھ دیر التمش نے سوچنے کے بعد کہا تھا۔ مائرہ کو امید نہیں تھی کہ اس کی شرط سننے کے بعد انکار کر دے گا، لیکن اس کے ہاں کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، اور اب تو اس کے پاس ہاں کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لیے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک آپ آرام کرو، کہتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا فیصلہ کیا ٹھیک ہے؟ مائرہ نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ جو بھی تھا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ التمش کمرے سے باہر آتا دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ کون ہے۔ حیرت ہے، میرے سوچے گئے وقت سے پہلے آ گیا ہے۔ التمش نے دل میں سوچا، دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ آندھی طوفان بنا اندر آیا تھا۔ میرے بھائی، میں نے تو فضول میں بول دیا تھا وہ لڑکی شادی شدہ ہے، تو اسے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کسی کے نکاح میں ہوئے کیسے تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ یا اللہ، میرے بھائی کو عقل عطا فرما۔ اس نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سیام آتے ہی بنا اس کی بات سنے اپنی بولے جا رہا تھا۔ جب سے اسے التمش کے نکاح کا بتایا گیا تھا، وہ بھی مائرہ کے ساتھ، وہ پوری بات سنے کاٹ چکا تھا، اور اب یہاں آ کر نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، التمش نے کافی وقت بعد اسے اس طرح بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کی باتوں کی وجہ سے التمش کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ التمش، میں تمہیں یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا، چاہے پھر تم مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ سیام نے جیسے اپنا آخری فیصلہ سنایا تھا۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، التمش نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے سنجیدگی سے کہا۔ نماز تو تم پڑھتے ہو، اور قرآن بھی پڑھتے ہو، میں نے دیکھا ہے۔ وہ دونوں فجر کی نماز اکٹھی مسجد میں پڑھنے جاتے تھے۔ تینوں بھائیوں کی عادت تھی کہ نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ دین سے دور بھی نہیں ہو، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ التمش، کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے میرے بھائی؟ مجھے تو ابھی سوچ کر بے چینی ہو رہی ہے۔ سیام نے پریشانی سے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا تھا۔ سیام، اب بس کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ التمش کو اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے یہ کہتے ہی کہکا لگایا ہنس پڑا تھا۔ میں سچ میں اس سیام کو اس نے بہت مس کیا تھا۔ التمش نے ہنستے ہوئے اس کے گلے جا لگا تھا۔ ایسے ہی رہنا ہے، ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ پیچھے ہوا تو سیام اسے گھور رہا تھا۔ اس طرح بات نہیں بدل سکتی، تم پہلے بیٹھو پھر بات کرتے ہیں، ڈیڈ بھی آتے ہوں گے۔ التمش نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا چچا جان کو بھی معلوم ہے؟ وہ کیسے مان گے؟ سیام نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ سیام، اگر تم میرے بولنے سے پہلے کچھ بھی بولے تو اٹھا کر تمہیں باہر پھینک دوں گا۔ التمش نے دانت پیسے تھے۔ سیام خاموش ہو گیا، لیکن گھور ابھی بھی رہا تھا۔ تمہارا اندازہ درست تھا، ماہرہ ریحان کی بیوی نہیں ہے، اس نے زبردستی اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
اس لیے وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ التمش کہتے خاموش ہو گیا، وہ کمینہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اسے تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ پوری بات سننے کے بعد جہاں اس کی غلط فہمی دور ہوئی وہیں غصے سے اس نے التمش کو دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پولیس اسے پکڑ سکتی ہے؟ اگر پکڑ بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہ رہے گا وہاں پر، اسے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، وہ کہتے پیچھے ٹیک لگا گیا تھا۔ سیام التمش کے اس فیصلے پر خوش تھا، وہ جانتا تھا کہ التمش مائرہ کا اچھے سے خیال رکھے گا۔ تم بھابھی کو حویلی لے کر جاؤ گے؟ سیام نے اچانک سوال کیا۔ بالکل، لیکن ابھی اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پہلے وہ ٹھیک ہو جائے پھر حویلی لے کر جاؤں گا تاکہ پھر وہاں کے مسئلے حل ہو سکے۔ میں جانتا ہوں جب مائرہ حویلی جائے گی تو اسے بھی مسئلہ کشمیر بنا دیا جائے گا۔ کوشش تو دونوں طرف سے ہوگی لیکن حل نہیں ہوگا۔ التمش کہتی کچن کی طرف چلا گیا۔ ایان بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں، سیام نے یاد آنے پر کہا تھا۔ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن بس یہاں پر پھنس گیا، یہاں سے فری ہوتے ہی میں ان سے ملتا ہوں۔ التمش نے کہا۔ کافی بنانے لگا، اتنے میں پھر سے دروازے پر بیل ہوئی تو سیام نے دروازہ کھولا اور باہر عالم موجود تھا۔ چچا جان آئے، اس نے کہتی اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہیں پر ہوگے، عالم کہتی اندر آئے۔ سیام ان کی بات پر مسکرا پڑا تھا۔ التمش کچھ دیر میں مولوی صاحب آتے ہوں گے، یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے فیصلے پر پُریقین ہو، نکاح ہونے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے حالات سارے تمہارے سامنے ہیں اور سب کچھ جاننے کے بعد تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اگر آگے کبھی تمہاری زبان سے اس کے بارے میں ایسا ویسا کچھ نکلا جو تمہاری تکلیف کا باعث بنے۔ اگر آگے جا کر تمہاری زبان سے کچھ بھی ایسا ویسا نکلا جو اس کی تکلیف کا باعث بنے، وہ سب ہونے سے بہتر ہے تم اچھے سے ابھی سوچ لو۔ وہ کہتے خاموش ہوئے تھے۔ پاپا کیا آپ کو اپنی ہی پرورش پر بھروسہ نہیں ہے؟ ان کے تمام سوالات کے جواب اس کے ایک جملے نے دے دیے تھے۔ سیام مسکرا پڑا تھا۔ مجھے اپنی پرورش پر پورا بھروسہ ہے اور ساتھ تم پر بھی، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، عالم نے آگے بڑھتے سے گلے لگایا تھا۔ ایک اور بات، جب بھی حویلی آؤ تو یہی کہنا کہ تم مائرہ کو پسند کرتے تھے۔ اچانک صورتحال ایسی بن گئی کہ تمہیں نکاح کرنا پڑا اور وہ بچہ بھی تمہارا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اسے کسی بات کی سزا بھی نہیں ملنی چاہیے۔ صورتحال کیا بنے گی وہ تم خود سوچ لینا، عالم نے کہا۔ تو دونوں حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کاش سارے باپ آپ کی طرح کے سوچ رکھتے تو زندگی کتنی آسان ہوتی۔ بیٹا جی، صرف ایک ہی سوچ سے کچھ نہیں ہو سکتا، ماں باپ کو بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ایسے اچھی سوچ آگے بڑھ سکتی ہے۔ کسی کے دماغ میں یا دل میں زبردستی کسی کے لیے سانس نہیں ڈالا جا سکتا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے اس بچی سے ملنا ہے، عالم نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ جی بابا آئے ہیں، وہ کہتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اپنے باپ کو اس کمرے کی طرف لے گیا۔ اس نے اس وقت تو مائرہ کی بات مانی لیکن اسے بچہ چاہیے تھا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسا لگا آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی پسند آئی ہوگی۔ تو ریزیوم ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔